پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو ایک بار پھر السلام علیکم۔ کیا پاکستان دیوالیہ ہونے جا رہا ہے؟ ڈیفالٹ کا خطرہ کس حد تک حقیقی ہے؟ دوستو، ہمیں مئی 1998 میں نیوکلیئر ٹیسٹس کے بعد بتایا گیا تھا کہ پاکستان نے اب یہ صلاحیت حاصل کر لی ہے، پاکستان ناقابل تسخیر ہو گیا ہے، روایتی افواج کی ضرورت اب کم ہو گئی ہے، پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکے گا۔ لیکن اگر آج آپ نظر دوڑائیں آس پاس تو نہ صرف یہ کہ ہمارے دفاعی اخراجات اور مسلح افواج کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوا ہے، بلکہ ڈیفالٹ کے خطرے کی بھی بات ہو رہی ہے۔ اس کی وجہ آخر کیا ہے؟ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع یہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم تفصیل میں جائیں، آپ اس پروگرام کو دیکھ تو رہے ہیں، لیکن اس چینل کو شیئر بھی ضرور کریں، دوستوں کے ساتھ سبسکرائب بھی کریں، تاکہ ہمارا آپ کا رشتہ یوں ہی پھلتا پھولتا رہے۔ تو جناب، کیا پاکستان کو اس وقت حقیقی ڈیفالٹ کا خطرہ ہے؟ ایک ایسی صورتحال میں جب کہ پاکستان کی معیشت سسک رہی ہے، مسائل کے انبار ہیں اور قرضوں کے ڈھیر تلے دبا چلا جا رہا ہے پاکستان، کیا محدود وسائل، بے شمار مسائل اور بڑھتی ہوئی ضرورتوں کی وجہ سے، جو کہ آبادی میں اضافے کے ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہیں، ڈیفالٹ کا خطرہ بڑھ رہا ہے؟ سول ملٹری پینشنز جو کہ 700 ارب روپے سالانہ کے قریب پہنچ گئی ہیں، تقریباً 10 لاکھ کے قریب فوج اور سول آرمڈ فورسز کی موجودگی میں، کیا ہمارا دفاع واقعی ناقابل تسخیر ہو چکا ہے؟ اور کیا اس پاکستان کی بقا اس اتنی بڑی فوج کے ساتھ واقعتاً جڑی ہوئی ہے، یا دراصل اصل مسئلہ پاکستان کی دیگرگوں معیشت ہے؟ اگر آپ نظر دوڑائیں تو ہمارے پیداواری وسائل بڑے محدود ہو کے رہ گئے ہیں۔ آمدنی حکومت کی عملاً سکڑ رہی ہے آبادی کے ڈیمانڈز کے حوالے سے، لیکن اگر دیکھیں مسلح افواج کے جاری بجٹ اور سول ملٹری پینشنز کو، تو یہ کیک بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے پاکستان کی حکومت کی، پاکستان کی ریاست کی آمدنی کے مقابلے میں۔ اب تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق صرف ریٹائرڈ فوجیوں کی پینشن تقریباً 400 ارب روپے سالانہ بنتی ہے۔ سول پینشن فنڈز کے 125 ارب روپے سالانہ بنتے ہیں کم از کم۔ 2022-23 میں شاید اس کی مقدار جو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارا دفاعی بجٹ اب کبھی 2018 میں وہ تقریباً 11.38 ارب ڈالر کے برابر تھا، 2019 میں 10.39 ارب ڈالر تھا، 2020 میں ہمارا دفاعی بجٹ 10.38 ارب ڈالر تھا۔ اب اگر اس کا موازنہ ہم کریں اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ، بھارت اور بنگلہ دیش کے ساتھ، تو ایک بڑی دلچسپ صورتحال سامنے آتی ہے۔ تو جناب، اگر آپ بھارت پہ نظر دوڑا لیں تو اس کا کل بجٹ، یہ ہم بات کر رہے ہیں 2 سال پہلے کی، اور ہم اعداد و شمار ایک ہی سورس سے ہم نے لیے ہوئے ہیں تاکہ اس میں کوئی بہت زیادہ ڈسکریپنسی نہ ہو، تو 1.4 ارب کی پاپولیشن ہے، آبادی ہے بھارت کی، جس کا کل بجٹ 527 ارب ڈالر کے برابر بنتا ہے، جو کہ یو ایس اور کینیڈا کے بعد 3rd لارجسٹ ہے۔ اس میں اس کا دفاعی بجٹ 75 بلین ڈالر ہے، اور بحیثیت مجموعی کوئی 14% ٹوٹل بجٹ کا بنتا ہے یہ دفاعی بجٹ بھارت کا۔ اس کے بعد اگر آپ بنگلہ دیش پہ نظر دوڑائیں تو بنگلہ دیش کا 168 ملین آبادی ہے، یعنی 16 کروڑ 80 لاکھ کے قریب۔ اس کا کل بجٹ، دفاعی بجٹ 4.2 بلین ڈالر ہے، اور گورنمنٹ کے کل اخراجات کا تقریباً 6% بنتا ہے۔ اس کے ساتھ اگر آپ پاکستان پہ نظر دوڑائیں، جو کہ ہمارا بنیادی طور پہ
ورلڈ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے ہم نے یہ اعداد و شمار لیے ہیں، تو اس کے مطابق اب پاکستان کی آبادی 220 ملین کی ہے، یعنی 22 کروڑ کے قریب۔ ٹوٹل بجٹ اس کا اس وقت یعنی سال پہلے جو تھا وہ 8,708 ارب تھا، اور پاکستان کا کل ملٹری کا بجٹ 1,523 ارب روپے بنتا تھا، اور اس وقت بتایا گیا تھا کہ اس کی تقریباً 17.5% یہ بنتا ہے کل بجٹ کا۔ تو دوستو اگر ہم تھوڑی سی غور کریں اور 2020-21 کے اعداد و شمار لے لیں جو کہ انٹرنیٹ سے ہم نے حاصل کیے ہیں، تو اس میں اگر جی ڈی پی کے حساب سے دیکھا جائے تو بھارت کا جی ڈی پی کا کوئی 2.1% کے قریب اس کا دفاعی بجٹ تھا۔ کل بجٹ کا دفاعی بجٹ بنتا ہے 15.5%، اور یہ ہم بات کریں 2020-2021 کی۔ بنگلہ دیش کا اگر دیکھیں تو کل بجٹ کا وہ بنتا ہے 8%، یا ان کی جی ڈی پی کا 1.3%۔ پاکستان کا کل بجٹ جی ڈی پی کا تقریباً 4% بنتا ہے جی ڈی پی کے حساب سے، اور اگر کل بجٹ کے ساتھ اس کا موازنہ کریں وہ ہے تقریباً 16%۔ تو اب اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری جیسی معیشت اتنے بڑے اخراجات کی متحمل ہو سکتی ہے، اور آخر کب تک ہوگی؟ تو دوستو ان اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ پاکستان کی معیشت کی دیگر گوں صورتحال کے پیش نظر خاصے پریشان کن ہیں، کیونکہ چادر ہماری محدود ہو گئی ہے جبکہ ضروریات اس سے کہیں زیادہ پھیل چکی ہیں۔ کیا ہماری معیشت اتنی بڑی فوج جس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اس کی ضروریات بھی بڑھ رہی ہیں اور اس کی پینشنز بھی مسلسل اوپر جا رہی ہیں، کیا ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ یعنی ہماری معیشت اس کو افورڈ کر سکتی ہے؟ 1998-99 میں ہماری مسلح افواج کی تعداد کوئی 5.5 لاکھ کے قریب تھی۔ آج یہ بڑھ کر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 6.5 لاکھ کے قریب افواج کی تعداد ہے، مسلح افواج کی جو 3 فورسز ہیں۔ اب فوج ہی کی قیادت میں فرنٹیئر کور کے کوئی 1 لاکھ پر تقریباً 1 لاکھ پر مشتمل 90 ونگز اس وقت فعال ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی پیراملٹری فورسز بھی ہیں جو کہ فوج کے براہ راست یا بالواسطہ کنٹرول میں ہیں۔ ایک ہے سی پیک کا ڈیفنس فورس ہے، پھر میری ٹائم فورس ہے، کوسٹ گارڈز ہیں، گلگت بلتستان سکاؤٹس ہیں، ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس ہے، رینجرز ہیں۔ اب نیوی کی اپنی پیٹرول نگرانی کی فورسز ہیں، میری ٹائم سیکیورٹی فورس۔ رینجرز اور ایف سی ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ سول آرم فورسز ہیں، لیکن ان کا تقریباً براہ راست کنٹرول وہ بھی فوج کے پاس ہے۔ تو جناب اس تمام پروگرام کا لب لباب یہ تھا کہ پاکستان میں اس وقت 3 آرم فورسز کے ساتھ ساتھ کم از کم 7 سول آرم فورسز بھی موجود ہیں۔ مختلف ایجنسیز ہیں جو مختلف ملک کے مختلف حصوں میں اپنے اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں، اور خاص طور پہ جب ہم نے بھارت کے مقابلے میں 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے تو اس وقت تاثر یہ تھا کہ ٹھیک ہے پاکستان اب ناقابل تسخیر ہو گیا ہے، کوئی پاکستان کی طرف دیکھ نہیں سکے گا۔ اس کے ساتھ توقع یہ بھی تھی کہ پاکستان کا دار و مدار جو روایتی افواج ہیں ان پہ نسبتاً کم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بہت ساری اسمارٹ ٹیکنالوجیز بھی دیکھیں، بیلسٹک میزائل بھی بنائے، ٹیکٹیکل وار ہیڈز بھی بن گئے، بہت ترقی کی ہے۔ ہم نے ڈرونز بھی بنا لی ہیں، شاہ پر کے نام سے آئیڈیاز کراچی میں جو اس وقت نمائش چل رہی ہے اس میں بھی ہم نے دیکھا بہت سارے جدید ہتھیار ہم نے ڈسپلے پہ لگائے ہوئے ہیں، شاید وہ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ توقع یہ تھی کہ آہستہ آہستہ اسمارٹ ٹیکنالوجیز پہ انحصار بڑھے گا، روایتی افواج پہ انحصار کم ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو دفاعی بجٹ اور اس کے ساتھ جڑا ہوا پینشنز کا بجٹ جو ہے وہ بھی کم ہوگا۔ بدقسمتی سے یہ ہوا نہیں ہے، البتہ امید یہ کی جانی چاہیے کہ مستقبل میں ہمارا دار و مدار مسلسل انحصار جو ہے وہ مسلسل اسمارٹ ڈیفنس پہ ہوگا، نہ کہ روایتی فورسز پہ۔